تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج تم میں سے کون ہے جو روزہ رکھ کے آیا ہو. ایک دن حضور نے مجلس فرمائی، نشست ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ، اور مسجد نبوی میں آقا نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے جو روزے کی حالت میں ہے. اس پر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آنا یا رسول اللہ، آقا میں ہوں جو آج روزے کی حالت میں. حضور نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے آج کون ہے جو کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا، جو کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا. اس پر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آنا یا رسول اللہ، میں ہوں جو کسی کے جنازے کے ساتھ شامل ہوا. اس کے بعد تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا. آپ نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جو آج مسکین کو کھانا کھلا کے آیا. اس پر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آنا یا رسول اللہ، میں ہوں جو آج مسکین کو کھانا کھلا کے آیا. اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا. تم میں سے کون ہے جو آج کسی کی تیمارداری کر کے آیا، بیمار پرسی کر کے آیا. اس پر سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں ہوں جو آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا. تو اس پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں، یعنی وہ روزہ رکھے، وہ کسی کے جنازے کے ساتھ شامل ہو، وہ کسی کی عیادت کرے اور کسی مسکین کو کھانا کھلائے اور کسی کی تیمارداری کرے، فرمایا کہ اللہ پاک اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا. اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جبریل امین نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت اس جنت میں داخل ہوگی. جبریل امین آئے، جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ دروازہ دکھایا جہاں قیامت کے دن اللہ پاک میرے امتیوں کو اس دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا. اس پر ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ دروازہ دیکھتا جہاں سے آپ کے امتی جنت میں داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، تمہیں مبارک ہو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس دروازے سے جنت میں تو ہی داخل ہوگا. یعنی تو وہ خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن اس دروازے سے جس کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا. صدیق اکبر وہ تھے جو ہر لحظہ حضور کے ساتھ رہے، سفر ہو، حضر ہو، جنگ و جدال ہو، غزوات ہو، ہر محاذ پر وہ حضور کے ساتھ رہے. اپنا مال بھی حضور پہ قربان کیا، اپنی اولاد بھی حضور پہ قربان کی، اپنی جان بھی حضور پر قربان کی. حضرت سالم بن عبداللہ وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ان کی وفات کی وجہ تاجدار انبیاء کی جدائی میں رونا تھا. وہ حضور کی جدائی میں رو رو کر ان کا حال یہ ہو گیا کہ 2 سال اور 3 ماہ ان کی خلافت رہی، اور اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 63 برس ہوئی، پیر کو 22 جمادی الثانی کو آپ اللہ کے حضور تشریف لے گئے.